امن ایوارڈ تو ایسا نہیں ہے نا کہ وہ پاکستان کے کہنے پر ملے گا. اگر وہ دینا چاہیں تو پاکستان کا تھوڑی انتظار کریں گے, اور اگر وہ نہ دینا چاہیں تو کون دے گا پاکستان کے کہنے. میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جب ریاست کو اتنی بڑی مشکلات جب درپیش ہوتی ہیں تو اس میں اس قسم کی حکمت اور مصلحت کی جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں یا معاہدے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے ایک سوال گزشتہ گفتگو جو استاد صاحب نے فرمائی اس کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کا قضیہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس میں جو مجرم ہیں وہ اسرائیل کے بعد اگر کوئی ملک سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ امریکہ ہے. تو اس کے باوجود امریکہ کے صدر کو امن ایوارڈ کے لیے نامزد کرنا, نوبل انعام کے لیے نامزدگی, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس حوالے سے استاد صاحب نے جو گفتگو پہلے بھی فرمائی تھی کہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے, معلومات ہونی چاہیے, تحقیق مکمل ہونی چاہیے, تو اس پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ پھر بھی کوئی جواز اس کا نہیں نکلتا کہ ہم انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کریں. تو میری گفتگو یہاں ہوتی رہتی ہے نا مختلف حوالے سے. مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس پہ بہت اعتراضات کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو میں پڑھوں, اس پہ غور بھی کروں. بہت زیادہ تیز ہوتا ہے, بہت زیادہ اہم ہوتا ہے, پھر میں اس کے پیج پہ جا کر دیکھتا بھی ہوں کہ اس کے خیالات کیا ہیں, اس کے رجحانات کیا ہیں, اس کی گفتگو کیا اس کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے. اگر صرف منفی سوچ رکھیں کہ ہمیشہ آپ کی سوچ منفی چلتی ہے تو کبھی بھی آپ کام کر سکتے, نہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ کوئی ادارہ چلا سکتے ہیں. اگر کسی گھر کی سوچ منفی ہو, ان کو کوئی رشتہ دے گا, کوئی رشتہ لے گا ان سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے. جی, تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب تک اندرونی حالات معلوم نہ ہوں اس وقت تک کوئی بھی جو تجزیہ ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. جب تک دوسری طرف سے پوری معلومات نہ ہو جائیں, کچھ معلومات ایسی ہوں گی جو ہمیں بتا دی جائیں گی, اور کچھ ایسی ہوں گی جو شاید ریاست کے حق میں یہی ہوگا کہ ان کو خفیہ رکھا جائے. تو اپنے تجزیے میں کچھ نہ کچھ اتنا ضرور رکھا جائے, 10%, 20%, 30%, کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں ایک توازن بھی پیدا ہو جائے گا. اب لوگ فوری طور پہ جیسی کوئی بات آتی ہے فوری طور پہ اس پہ ایک کوئی رائے قائم کر کے اور فیصلہ کر دیتے ہیں, جو کسی بھی لحاظ سے یہ درست نہیں. بظاہر ایسے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں جو ان کا کردار تھا امریکہ کا, ٹرمپ کا, وہ پاکستان کے حق میں تھا, اور اس کے بعد سے مسلسل پاکستان کے لیے ان کی جو تعریفیں کر رہے ہیں یا مواقع جو بھی کچھ وہ آگے گفتگو وہ سب کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اس میں 4-5 چیزوں کا بہت عمل دخل ہوگا. یہ جو پاکستان نے ان کی نوبل کے لیے جو پاکستان نے منتخب کیا ان کو, ایک تو یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ اس خطے میں جو 4 بڑے ممالک ہیں, چائنا, پاکستان اور ایران اور افغانستان, ان چاروں کا SHO امریکہ نے انڈیا کو بنا دیا تھا. مکمل طور پہ انہی کی پالیسی چل رہی تھی یہاں چاروں ملکوں میں, اور پاکستان کو بہت نقصان بھی ہوا اس سے. تو ایک موقع پاکستان کے پاس آیا کہ اس آپس میں ان کی پارٹنرشپ کو توڑا جائے. اس پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے پاکستان نے یہ کیا ہوگا, یہ میرا اپنا اندازہ ہے. دوسرے کہ اس خطے کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مسئلہ کشمیر, جو بنیادی مسئلہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو میں اس کا ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس ایشو کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے. تو جب یہ آپس میں وہ جنگ بندی کی بات چیت ہوئی تو پاکستان نے یہ شرط رکھی تھی کہ مسئلہ کشمیر آپ حل کرائیں گے تو ہم جنگ بندی کریں گے, اور اس کو ٹرمپ نے قبول کیا. نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہ ہم اس مسئلے کو آگے حل کرائیں گے. تیسری چیز یہ کہ ایران کے ساتھ ایران اسرائیل کی جو جنگ تھی, اس جنگ کا جاری رہنا یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, اور خود حرمین شریفین کے لیے, خلیج کے ممالک کے لیے اس کے بہت سارے عواقب اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے. تو ایسے موقع پہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے جو یہ پیشکش کی یا تجویز پیش کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے سامنے ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے لیے, ایران کے لیے, خلیجی ممالک کے لیے, حرمین شریفین کے لیے ایک اچھی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. چوتھی چیز کہ خود فلسطین میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں تو ان مظالم کو رکوانے کے لیے جو طریقہ کار دنیا میں ہوتا ہے, جو سیرت سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے پھر آپ لے سکتے ہیں. حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصالحت کی تو اس پہ کتنی گفتگو ہوئی ہے پوری سیرت میں,
اس کا مقصد کیا تھا. اسی طریقے سے بنو غطفان جب آئے احزاب میں پورا محاصرہ کیا انہوں نے, تو وہ 3 حصے تھے ان کے دشمن کے, ایک مشرکین مکہ اور دوسرا خیبر اور بنو قریظہ کے یہودی, مدینہ کے یہودی, اور تیسرے نمبر پہ بنو غطفان. تو بنو غطفان سب سے طاقت زیادہ انہی کے پاس تھی, تعداد زیادہ انہی کے پاس تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بنو غطفان کوئی نظریاتی دشمن نہیں ہے, بلکہ یہ پیسے کی خاطر آئے ہیں. تو خیبر کے یہودیوں سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ آدھا یا 1/3 ان کو ملے گی آمدن, اور اس کے بدلے میں وہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے سرداروں کو بلایا تنہائی میں, اور ان سے خفیہ طریقے سے بات چیت کی کہ ہم آپ کو 1/3 دے دیں مدینہ کی پوری سال کی آمدن, تو آپ لوگ واپس چلے جائیں. اس پر بات کی اور اس پر طے ہو گیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ معاہدہ لکھ بھی لیا گیا تھا لیکن دستخط نہیں ہوئے تھے. اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں, اللہ کا حکم نہیں, آپ کی اپنی خواہش ہے. فرمایا میری خواہش بھی نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آنے سے مسلسل آپ لوگ تکلیف میں, میں نے سوچا کہ ان سے کوئی ایک اچھا معاملہ کر کے اور اس پریشر کو میں کم کر دوں. ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جب ریاست کو اتنی بڑی مشکلات جب درپیش ہوتی ہیں تو اس میں اس قسم کی حکمت اور مصلحت کی جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں یا معاہدے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کی گنجائش ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ, وہ جنگ میں کہیں جہاد پہ گئے ہوئے تھے, تو ان کو شکست ہوگی, سب بھی گرفتار ہو گئے. تو رومی بادشاہ جو تھا جن کے پاس ان کو لے کر گئے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور تمہیں میں آدھا مال دوں گا, آدھی اپنی دولت. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر تم بھی پوری اپنی دولت دے دو, اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک العرب ما رجعت من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں ایک لفظ اور بھی ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں نہیں سناؤں گا, آپ کی دولت بھی پوری آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ اذن اقتلک, پھر میں تمہیں قتل کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ جو قتل کرنا. تو ان کو پھر ایک پھانسی پہ لکڑی پہ لٹکایا گیا, اور پھانسی دینے کے 2 طریقے ہوتے تھے. ایک یہ تھا کہ پیٹ میں خنجر گھونپا جاتا تھا اور چھوڑ دیا جاتا تھا, دوسری ہوتا ہے کہ تیر مارا جاتا تھا. تو 3 اندازوں سے کہا انہوں نے بادشاہ نے کہ ذرا بچا کے مارنا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے دائیں بائیں مارے تیر تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. تو بادشاہ نے پھر ان کو اتروایا اور پھر ایک دیگ میں پانی گرم کروایا اور ان کے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک اس میں ڈالا اور وہ بالکل پگھل گیا, اس میں شہید ہو گیا. کہا کہ میں اس طریقے سے کروں گا, اگر تم نے عیسائیت قبول نہیں کی, میری بات نہیں مانی, تو تمہارا یہ اشر ہو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رونے لگے. انہوں نے سمجھا کہ شاید اس لیے رو رہے ہیں. پوچھا کہ کس لیے رو رہے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک ہی جان ہے, کاش کہ میرے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور میں اللہ کے دربار میں اس کو اپنے آپ کو پیش کرتا. تو بادشاہ نے پھر تنگ آ کر کہا کہ اگر آپ میرے ماتھے کو بوسہ دے دیں تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صرف میری بات نہیں, سب میرے ساتھیوں کو چھوڑیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور اس پہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. جب واپس گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ بتایا تو فرمایا کہ حق علی کل مسلم, ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کا بوسہ دے. وانا ابدا, اور سب سے پہلے میں بوسہ دوں گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا انہوں نے بوسہ دیا کہ ان کی وجہ سے, اس کی حکمت کی وجہ سے لوگ الحمدللہ رہا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں جو فلسطین کے ایشوز ہیں, اس طریقے سے حرمین شریفین کے, پاکستان کے مسائل ہیں, مسئلہ کشمیر ہے, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر انہوں نے ایک ایسی چیز کا فیصلہ کیا تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ہمارے دین کے لحاظ سے, ہمارے حالات کے لحاظ سے. باقی مجھے نہیں پتا کہ اور کیا کچھ, میں تو آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو آگے سامنے رکھا جائے. اور اگر ہندوستان کی اور امریکہ کی پارٹنرشپ آپ توڑ دیں, یہ بذات خود اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی آپ ان کو یہ چیز دے سکتے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اتنے زیادہ ایشو ہم نہ بنیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے عام لوگ جو رائے رکھتے ہیں کہ ایسا کر لیں ایسا, تو حکومتیں عام لوگوں کی رائے پہ تھوڑی چلا کرتی ہیں. وہ تو مشاہدہ اور حقیقت اور مشکلات اور بحران اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے چلتی ہے. تو ہمیں اپنی قیادت کو کم از کم اتنا موقع ہم دیں, ان کو اتنا اعتماد کا اظہار تو کریں تاکہ وہ کچھ کام کر سکیں, کچھ بات کر سکیں. ہر چیز میں ہماری منفی سوچ, ہر چیز میں منفی سوچ.
تو نہ یہ ہمارے دین کے مطابق ہے، نہ یہ حالات کے مطابق ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہر اس قسم کے فیصلے میں جس میں دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں گنجائش ویسے بھی دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے غلط کیا انہوں نے، غلطی ہو گئی ہو، اور آگے آنے والے حالات اس کو بتا بھی دیں گے۔ اگر غلط کیا ہو تو کہہ دیں گے غلط تھا، اور ان کو بھی اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ ان کی پالیسیوں کو بھی ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جائیں تو اس کی مثال ایسی جیسے ہاکی کا کھیل بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس کو آپ جو آگے گیند پھینک رہا ہے اس کو بھی آپ اپنے حساب سے چلائیں، اور جو کک لگا رہا ہے اس کو بھی، تو کیسے ہوگا کام؟ تو اس وقت میں جو سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو ہمارا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز میں ہم سیاستدان بھی ہیں، ہم تجزیہ کار بھی ہیں، ہم اینکر بھی ہیں، ہم قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ تو ہمیں کم از کم اس سے باز آنا چاہیے اور حقائق پہ اور تحقیق بھی جانا چاہیے۔ تو جب اس قسم کے واقعات ہوں تو جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں ان کی رائے لینی چاہیے، جن کا تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی رائے قائم کریں۔ ہم تو سنتے ہی فوراً رائے قائم کر کے اس کو فورس بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔